کہ انسان اتنی بڑی عبادت اور اتنا مال لگانے کے باوجود بھی سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اپنے رب کو ہی نہ پا سکتا، اور وہ اصل میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنا کمفرٹ خرید سکتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت اس سے جو حج میں جو بہت بڑی خرابی آ رہی ہے لوگوں کے. آپ کس مکتب میں ہیں، آپ کس ہوٹل میں ہیں، آپ کس کمرے میں ہیں، آپ عزیزیاں میں کہاں ہیں، آپ ڈبل شیئرنگ پہ ہیں، کوارڈ پہ ہیں، ٹرپل پہ ہیں. ہم تو کسی سے روم شیئر نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سہولیات دی ہیں، وسائل دی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ جیسے برانڈ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ انسان کی مالی حیثیت کا، یہ خدا نخواستہ کبھی گاڑی کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں. تو آپ کس حج گروپ کے ساتھ کون ٹریول کرتا ہے، یہ بہت ٹرینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اینڈ وچ از انفارچونیٹ. اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ حج گروپس والوں کے پاس بیچنے کو یہی کچھ ہے، اور ہم خریدتے چلے جا رہے ہیں. خریدار جو ہیں وہ یعنی اسی طرح سے ہی خریدتے ہیں. یعنی کوئی مربی تو تلاش ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ جب حج پہ جانا ہے تو ہمیں کوئی ایسا ملے جو ہماری اسپرچل ٹریننگ کر سکے. اور اسپرچل لیڈرز بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. ہم ایک حج پہ تھے استاذہ، تو اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے جو اسپرچل ٹرینر تھے وہ بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، دعائیں بہت اچھی منگواتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں پر حج میں بد انتظامی بہت زیادہ ہو گئی. تو جب عوام کو بہت غصہ آ گیا ان معاملات کے اوپر، اور وہ ٹور آپریٹر سے بہت نالاں تھے بات پر، تو جب وہ بات کھلی تو پتہ چلا جو ہمارے اسپرچل لیڈر تھے وہ بھی تو پارٹ آف کمپنی کے، ایک کمپنی وہ بھی چلا رہے تھے، ایک گروپ کو وہ بھی لے کے گئے ہوئے تھے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں صبر یعنی وہ بالکل ہی کہانی بدل دی گئی. صبر کا درس اس لیے دیتے رہے کہ آپ کی ساری غلطیاں چھپ جائیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو نا ایسا مکس اپ ہو جاتا ہے کہ انسان اتنی بڑی عبادت اور اتنا مال لگانے کے باوجود بھی سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اپنے رب کو ہی نہ پا سکا، اور وہ حج مبرور کی سعادت کو نصیب اس کو نہ ہوئی. لے جانے والے بھی آپ کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں یہ فیسلٹیز ہیں، یہ فیسلٹیز ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ یہ اچھا کریں گے. تو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آپ فائزہ یہ بات درست ہے کہ جس نے مال لگایا ہوتا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ مال لگانے کے بعد اس کو کم از کم جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے. لیکن نیچرلی اس کے لیے حج کو سیکریفائس نہیں کیا، حج کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اچھی بات کی تلقین کرتا ہے تو اس چیز کو قبول کرنا چاہیے. لیکن بڑا ہمارا مائنڈ سیٹ عجیب ہے، کسی دینی فرد سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ بھی کاروبار کر سکتا ہے. یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چونکہ دین کی طرف آ گیا اس کو تو کسی قسم کا بزنس نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ بزنس کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے، وہ اگر مال یعنی دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک خالص بزنس مین ہے، ایک وہ ہے جو دیندار بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے. تو اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی بات کو قبول کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اوپنلی ڈکلیئر کر دینا چاہیے. وہ کنفیوژن اس لیے کریٹ ہوئی کہ پیپل ڈز ناٹ نو، تو اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن بہت ہو گئی کہ ہر غلطی پر وہی سمجھانے